الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور ہم سب کے رشد و ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے جملہ متبعین، اصحاب اور صالحین پر. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں اور خواتین اسلام، ابھی میں نے خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے. آج کا یہ خطبہ سورہ تکاثر کی مختصر سی تفسیر کی روشنی میں ہوگا. تکاثر کا معنی کیا ہے؟ تکاثر کا معنی ہے ایک انسان کے اندر کثرت کی خواہش ہو، بہت زیادہ کی حوث پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس کو تکاثر کہتے ہیں. اس سورے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکاثر کیوں رکھا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورے کا نام سورہ تکاثر اس لیے پڑا کیونکہ اس سورے کے اندر کثرت کی خواہش، بہت زیادہ کی حوث رکھنا، طمع اور لالچ، ان ساری صفتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے. اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ تکاثر ہے، اور اس سورے کا نام اس کی ابتدائی آیت الہاکم التکاثر سے واضح ہے. اللہ نے پہلی آیت ہی میں لفظ تکاثر کا استعمال کیا ہے. اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ تکاثر ہے. اس سورے کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو کیوں نازل کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سورے کے زمان نزول کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے
کہ نہیں یہ سورہ مدنی ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے، جن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، ان لوگوں نے اس کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ قریش کے اندر دو قبیلے تھے، ایک عبد مناف اور دو خاندان تھے، ایک عبد مناف کے اور ایک بنو سہم کے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ یہ بحث چھڑی رہتی تھی، ایک دوسرے پر یہ فخر کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ میں مال و دولت میں تم سے زیادہ ہوں، ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے۔ اس طریقے سے ان میں بحث ہو رہی تھی، یہاں تک کہ معاملہ یہ پہنچا کہ اب قبرستان چلو، قبرستان چل کر کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کون تعداد میں زیادہ ہے۔ تو قبرستان گئے اور وہاں جا کر کے ان لوگوں نے قبروں کو گننا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا نزول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچے۔ یعنی نوبت اتنا فخر، اتنا غرور کہ تم قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کو گننے لگے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ سورہ مدنی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی مدینہ کے اندر انصاریوں کا دو قبیلہ تھا، ایک بنو حارثہ کا تھا اور ایک بنو حارث تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی یہی معاملہ تھا، وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں تم سے زیادہ تعداد میں ہوں، میری تعداد زیادہ ہے، ہمارے خاندان کے لوگ تم سے زیادہ بہادر تھے۔ الگ الگ چیزوں پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بھی نوبت یہی آئی کہ یہ لوگ بھی قبرستان پہنچ گئے اور ایک ایک قبر کو گنا گنا کر بتانے لگے کہ دیکھو یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں آدمی مالدار تھا، یہ فلاں آدمی اتنا بہادر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا نزول فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ مال دولت پر فخر کرنا، غرور کرنا، برتری جتلانا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ تکاثر کا شان نزول اور اس کا پس منظر ہے۔ اس سورے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورے کی فضیلت کے سلسلے میں دو حدیثیں، دونوں حدیثوں کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دو کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک دن میں 1000 آیت کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی 1000 آیتوں کی تلاوت ایک دن میں کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سورہ تکاثر کو پڑھ کر کے بتایا، کہا اگر تم سورہ تکاثر کو پڑھتے ہو تو گویا کہ 1000 آیتوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی معنی کی دوسری روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات بھر میں 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ حساس بساس ہو کر کے آئے گا، خوش و خرم ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ سورہ تکاثر پڑھ کر کے بتایا، کہا اس کو پڑھو اس کے برابر۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ سورہ تکاثر کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے، آپ اس کا ترجمہ ہی پڑھیں تو پوری سورہ کو پڑھنے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر 10 پوائنٹ کو بیان کیے ہیں، یعنی 10 مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مال و دولت کی حوث کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ نمبر 2 فخر غرور تکبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ نمبر 3 زیارت قبور کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نمبر 4 اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھا پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے، یہ مال اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے علم کی 3 منزلوں اور حقیقتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 6 جہنم کی ہولناکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 7
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے ذریعہ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کا جس طریقے سے چاہو استعمال کرو، اس کا فائدہ اٹھاؤ، نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ نمبر 9، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت دلائی گئی اس سورے کے اندر۔ اور نمبر 10، عذاب قبر کا تذکرہ ہو، یعنی اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مضامین کو بیان کیا ہے، 10 اہم پیغامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کی ابتدا میں مال اور دولت کا تذکرہ کیا۔ الہاکم التکاثر، مال کی دولت نے، مال کی طلب نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ایک انسان دولت کی تلاش میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے، دولت کو حاصل کرنے کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ فرائض منصبی، یعنی اس کا جو اصل فریضہ ہے اس دولت کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ بھول جاتا ہے۔ اسے اتنا خیال نہیں رہتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، ہمیں مرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو اس دولت کے حاصل کرنے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس قدر ایک انسان دولت کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے لگ جاتا ہے۔ انسان مال و دولت کا بہت زیادہ حریص ہوتا ہے، اس کے اندر دولت کی بہت زیادہ لالچ پائی جاتی ہے۔ ایک انسان لالچی ہوتا ہے اور اس کے اندر دولت کی لالچ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کتنا مال، کتنی دولت اپنے لیے اکٹھا کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان، کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے اور چاندی کی 2 وادیاں ہو جائیں تو وہ دونوں کو چھوڑ کر کے پھر تیسرے کے پیچھے لگ جائے گا، تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا۔ آج یہی حال لوگوں کا بھی ہے۔ آج اگر کسی کے پاس لاکھ ہے تو وہ کروڑ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کروڑ ہے تو کھرب پتی بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دولت پہ دولت جمع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، یہ ابن آدم کا پیٹ تو اسی وقت بھرے گا جب اس کی روح قبض ہو جائے، یعنی جب اس کی موت آ جائے گی تب اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس سے پہلے بھرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس دنیا کے اندر مال و دولت کا بہت زیادہ حریص ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کو دولت کمانی چاہیے، دولت وہ بھی ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس، لیکن ایک انسان دولت کے پیچھے اتنا زیادہ نہ پڑ جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا بھول جائے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، آپ دولت کمائیے لیکن آپ اللہ کو یاد کریے، اللہ کو مت بھولیے، اور حلال رزق حاصل کریں میرے بھائیوں، حلال کمائی حاصل کریں۔ ایک انسان جو بھی کمائے حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ کمائے میرے بھائیوں۔ ایک انسان اگر حلال طریقے سے کماتا ہے، تھوڑا ہی کماتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس کمائی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ خذ من اموالهم صدقہ وتطہرهم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ صدقہ خیرات جو کرنے کا حکم دیا گیا اسی لیے تاکہ تمہارا جو مال ہے وہ اس کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی میرے بھائیوں، بہت ساری آیتیں آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق مل جائے گی، بہت ساری حدیثیں مل جائیں گے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمائیے لیکن حلال طریقے سے کمائیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ دیکھیے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ لوگ اس دنیا کے اندر لوگوں کی حالت یہ، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو پیسہ کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کی یہ سوچ بنی ہوئی کہ میرے پاس بہت دولت ہو جائے، میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ اپنے لیے نہیں پریشان، وہ اپنے لیے پریشان نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے پریشان ہے۔ اتنی دولت اکٹھا کر لوں کہ میری جو اولاد ہے وہ کئی نسل تک
لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ ایک انسان اپنے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، انہی کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے میرے بھائیوں، انہی کے لیے اللہ رب العالمین کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، انہی کے لیے ایک انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ بس اس کی سوچ ہوتی ہے دولت دولت، پیسہ اکٹھا ہو جائے، اور کس کے لیے اکٹھا ہو جائے؟ اس کے آل اولاد کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کا صرف کتنا ہے، آپ اس سے کتنا، ایک تو جو آپ کھا رہے ہیں، کھا کر کے ختم ہے، جو آپ کے جسم کا خوراک ہے، غذا ہے، وہ آپ کا ہے۔ آپ کما کر کے جو کھا لیے وہ آپ کا ہے۔ آپ نے جو پہن لیا اور پہن کر کے پرانا کر دیا وہ آپ کا ہے، اور آپ نے اپنی کمائی کا جو حصہ آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا، وہ آپ کا ہے۔ اس کے بعد باقی ساری دولت، ساری کمائی، ساری جمع پوجی وہ کس کی ہے؟ جو آپ کے پیچھے ہیں، وہ آپ کے آل اولاد کا ہے۔ آپ مر گئے وہ سب آپ کے بچے لے لیں گے۔ صرف 3 ہی چیزیں ہیں آپ کو ملی، آپ نے کھایا، آپ کو فائدہ پہنچا، آپ نے پہن لیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور آپ نے جو دے دیا وہ آگے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو قبرستان تک، اس کی قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ یتبع المیت الثلاثہ، ایک انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اس کے گھر والے جاتے ہیں قبرستان تک، اس کی دولت جاتی ہے۔ دولت میں کیا ہے؟ کوئی چارپائی وغیرہ یا جو بھی چیزیں اس کے لیے استعمال کی جاتی، کھاٹ وغیرہ۔ اور تیسرا اس کا عمل اس کے ساتھ چلتا ہے۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، گھر والے مٹی دیے، دفنا دیے، چلے آئے، اور 1-2 مہینے تک یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، اپنے باپ کی خبر پر جا کر کے لوگ دعا نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں لوگ۔ گھر والے واپس آ جاتے ہیں، جو سامان استعمال کیا گیا تھا وہ بھی واپس آ جاتا، باقی کیا بچتا ہے؟ انسان کا عمل بچتا ہے۔ اب آپ نے اپنی کمائی کا جو حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، وہی آپ کے کام آنے والی ہے۔ آپ کمائیے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریے، غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھیے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کما کر کے اس کو جمع کرتے جائیں، کچھ بھی خرچ نہ کریں، ہرگز نہیں میرے بھائی۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتا ہے میرے بھائیوں، تو اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس مال کے اندر، اس کی اس دولت کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، اسمی حدیقۃ فلان۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ بادل ہے، اور بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے بادل، تو فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کر۔ وہ آدمی آواز سنتا ہے، کس آدمی کا نام؟ اب وہ اس بادل کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ بادل کدھر جاتا ہے اور کہاں جا کر کے برسے گا۔ اس کے پیچھے جاتا ہے، پھر ایک جا کر کے چٹیل میدان میں جا کر کے وہاں پر وہ بادل بارش کی شکل میں پانی برستا ہے۔ بارش ہوتی ہے، پھر وہ پانی جو ہے نالوں سے بہ کر جانے لگتا ہے، وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے پانی بہ کر کے۔ پھر دیکھتا ہے کہ وہ جا کر کے ایک باغ سے مل جاتا ہے، تو دیکھتا ہے وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو بیلچہ لے کر کے پانی کو ادھر ادھر موڑ رہا ہے۔ اس آدمی سے پوچھتا ہے، اللہ کے بندے مسمو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام وہی بتاتا ہے جو اسے اس بادل سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ سن کر کے وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، کچھ دیر تک خاموش رہتا ہے۔ پھر وہ آدمی پوچھتا ہے، بھئی آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو پورا وہ ماجرا بتاتا ہے کہ ایسے ایسے مجھے آواز سنائی دی، میں بادل کے پیچھے آیا، پھر بارش ہوئی، پھر پانی بہنے لگا، میں اس کے پیچھے آیا، آپ تک پہنچے۔ اللہ کے بندے، آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ بھئی میرا تو عمل یہی ہے کہ اس باغ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا 3 حصہ میں لگاتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں،
اور تیسرا حصہ جو ہے میں واپس اسی باغ پر لگاتا ہوں. یہی میرا عمل ہے اور کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی برکت عطا فرماتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے برعکس ایک انسان صرف جو جمع کر کے رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں ایک وقت آتا ہے کہ ساری دولت اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, جو زیادہ اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ میرے پاس بھی دولت ہے, میری محنت کی کمائی ہے, میں نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے, میں اس کو کیوں خرچ کروں, یہ تو میں نے اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے جمع کیا ہے, کیوں خرچ کروں. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا مال لاکھ و برباد ہو جاتا ہے. آپ نے سورہ قلم کو پڑھا ہوگا, اللہ نے اس سورے کے اندر ایک باغ والے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بہت نیک تھا, وہ اس کے باغ سے جو کچھ پیدا ہوتا تھا وہ غریبوں مسکینوں میں بھی خرچ کیا کرتا تھا. اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے. تینوں بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا دیکھو والد محترم جو تھے وہ بہت اچھے تھے, وہ ان کے پاس دولت تھی, خرچ کم تھا, لوگوں میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے, غریبوں مسکینوں کو دیا کرتے تھے. لیکن اب ہم 3 بھائی ہیں, خرچ زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, اب ہم کام کرتے ہیں کہ جو والد صاحب کام کیا کرتے تھے ہم وہ کام نہیں کریں. اب جو کچھ اس باغ سے پیدا ہوگا ہم لوگ بانٹ بانٹ کر کے لے لیں گے, کسی غریب مسکین کو خبر تک بھی نہیں لگے گی. ان لوگوں نے پلاننگ کیا, پلاننگ ہو گئی. بیچ کا جو بھائی تھا سمجھایا نہیں بھائی یہ جو سوچ رہے ہو یہ غلط ہے, ایسا مت کرو. لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانے, پوری پلاننگ ہو گئی. باغ میں پھل آیا, کاٹنے کا وقت قریب آیا, بھائیوں نے پوری پلاننگ کی کہ ہم لوگ اب اس بار تو کسی غریب مسکین کو خبر نہیں لگنے دیں گے, راتوں رات پہنچ جائیں گے وہاں, کسی غریب کو نہیں پتا چلے گا, صبح ہونے سے پہلے ہم پھل اتار لیں گے. لیکن وہ لوگ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے تھے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. رات میں چپکے چپکے نکل گئے, کسی کو خبر نہ لگے. باغ کے پاس پہنچے تو باغ ہی نہیں نظر آ رہا, صرف راہ ہی نظر آ رہی ہے. آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں, کسی دوسری جگہ پہ چلے آ رہے ہیں. پھر غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی ہی جگہ پہ آئے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگتے. اس موقع پر بھی اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا تم لوگوں سے ایسا مت کرو. نے اپنی غلطی کا حساب کہنے کا مقصد کیا میرے بھائی, عقل لگائی ان لوگوں نے. باپ نیک تھا, غریبوں مسکینوں میں خرچ کرتا تھا, ان کی اولاد آئی اس نے وہ کام نہیں کیا, ان کی نیت خراب ہو گئی, اللہ نے سب ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک انسان کو میرے بھائیوں دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے, یہ میری محنت کا کمائی ہے, میں نے محنت سے کمایا ہے. فخر نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. دولت کی نشے میں غریبوں مسکینوں کو نہیں بھولنا چاہیے میرے بھائیوں. کسی غریب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے. لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کیا. دو بھائی تھے, دو بھائیوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان کے باپ کا جب انتقال ہو گیا تو وراثت جب ان لوگوں نے تقسیم کی تو 4,000 دینار ان کے حصے میں آئے, دینار یا درہم ان کے حصے میں آئے. 4,000. اب اس میں سے ایک بھائی نے کیا کیا, 1,000 روپے کی زمین خریدی. دوسرے بھائی نے کیا کیا, 1,000 روپے کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا, اور اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ تو اس 1,000 روپے کے بدولت جو میں نے تیرے راہ میں صدقہ کیا ہے, اے اللہ تو مجھے جنت میں زمین دے. اس نے یہ دعا کی. پھر پہلے بھائی نے 1,000 روپے کا ایک عالی شان گھر بنوایا.
دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ پھر 1000 روپے کا صدقہ خیرات کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں عالیشان گھر دے دے۔ پھر تیسرا، پھر پہلا بھائی 1000 روپے کی اس نے ایک اچھی شادی کی، شان و شوکت کے ساتھ، جیسے آج دیکھیے لوگ شادیاں کرتے، شان و شوکت کے ساتھ اس نے شادی کی۔ دوسرے نے کیا کیا؟ 1000 روپیہ اس نے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا، اسے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے جنت میں حور دے دے۔ پھر پہلے نے، اب 1000 اور بچا، اس نے کیا کیا؟ گھر کے سامان خریدے، خادم نوکر چاکر رکھ لیا۔ دوسرے نے کیا کیا؟ اس 1000 کو پھر غریبوں مسکینوں میں خرچ کیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں بہت سارا ساز و سامان عطا فرما اور مجھے نوکر چاکر عطا۔ اس طریقے سے دونوں نے اپنے پیسے خرچ کر دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے سب کچھ بنایا دنیا میں تو اس کا فائدہ اسے نظر آئے گا ہی۔ اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہوا۔ پھر وہ سوچا میرا بھائی تو مالدار ہے، امیر ہے، اس نے امید لگائی اور سوچا میں اپنے بھائی کے پاس چلتا ہوں، اپنی ضرورت رکھتا ہوں، میرا بھائی میری مدد کرے گا اس غریبی میں۔ وہ راستے میں جا کر کے بیٹھ گیا اور اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا بھائی اس راستے سے گزرا، دیکھا میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے پریشان، پوچھا کیا بات ہے؟ اسے بتایا ایسی ایسی حالت ہے، میں پریشان ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا بھائی وراثت میں جو بانٹا گیا تھا، جو پیسے ملے تھے، اس کو کیا کیا تم؟ تو اس نے بتایا بھائی میں نے ایسے ایسے اس کو خرچ کر دیا۔ تو اس نے طنز کیا، کہا تو اپنے آپ کو بہت بڑا دانی سمجھتا ہے، تو نے خرچ کر کے بہت اچھا کام کیا۔ اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے گیا، بہت اس کو ملامت بھی کیا، اس وقت اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ جو اس کے پاس باغات تھی، اللہ نے اس کے اس باغات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اس کے پاس 2 باغ تھے، انگور کے باغات تھے، اس میں کھجور کے بھی درخت تھے، بیچ میں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ اب سوچیے وہ کیسا باغ رہا ہوگا۔ وہ لے گیا اور دکھایا، کہا دیکھ یہ ہے میرے پاس، یہ ہے میرے پاس، یہ دنیا میں یہ ساری دولت دیکھیے میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، اپنی ذہانت سے سب کچھ بنایا ہے، اور تیری پاس کیا ہے؟ اور دیکھ جو تو آخرت کی بات کر رہا ہے، آخرت میں بھی میرے لیے اسی طرح کا ہوگا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس دنیا میں دولت ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایسے ہی مجھے نوازے گا۔ اس نے بھی اس طریقے سے طنز کیا، لیکن یعنی فخریہ انداز میں اس نے کہا، فخر کیا، تکبر کیا، غرور کیا میرے بھائی دولت پر۔ اس کے بھائی نے سمجھایا بھائی دیکھ یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ تیری باغات، یہ تیری دولت، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں باقی رہیں گے۔ اس نے سمجھایا لیکن اس نے سمجھا نہیں۔ آخر کیا ہوا؟ اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ایک انسان کو اپنی دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی غریب کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ غریبوں مسکینوں کا میرے بھائیوں دولت ہے تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر کی ابتدائی آیتوں سے یہی پیغام دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک انسان پوری زندگی دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا دیتا ہے اور آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم انقریب جان لو گے۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں تم انقریب جان لو گے۔ دو جگہ اللہ نے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ نے جو کہا کلا سوف تعلمون، اس سے مراد برزخی زندگی ہے، یعنی انقریب تم جان لو گے، یعنی انقریب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے اور قبر کے اندر کیا معاملات ہوں گے تم کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، کہا اس سے مراد یہ آخرت کی زندگی جو برزخی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان میرے بھائیوں 5 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ پہلا تو وہی اللہ تعالیٰ نے پورے لوگوں کو پیدا کیا اور ان سے عہد کیا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پہلی زندگی تو ہوئی تھی. دوسری زندگی جو ایک انسان رحم مادر کے اندر گزارتا ہے. تیسری زندگی جو ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں. چوتھی زندگی برزخی زندگی ہے. اور پانچویں زندگی جو ختم ہی ہونے والی نہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ثم کل سوف تعلمون سے مراد یہ آخرت والی زندگی مراد. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے تو تم اس طرح کی حرکت ہی نہیں کرتے. اگر تمہیں آخرت کی فکر ہوتی، تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تمہارا آخرت پر ایمان ہوتا، تو تم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. تمہیں یقین ہو جائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. میرے بھائیو، یقین جو ہوتا ہے اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. ایک یقین جو ہوتا ہے جو صرف ایک انسان کی فکر کے اندر ہوتا ہے، ایک انسان اپنے دماغ کے اندر اس کو رکھتا ہے. کوئی چیز آدمی سن رہا، جیسے ہم سن رہے ہیں کہ برزخی زندگی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا صرف ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دیکھ لیتا ہے، سنتا بھی ہو دیکھتا بھی، تو اس کا یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے سانپ ہے میرے بھائیو، کوئی آدمی سانپ کے بارے میں سنے کہ سانپ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر زہر یہ ہوتا ہے، اس کی سوچ سنا ہوا، لیکن جب سانپ کو سامنے سے دیکھتا ہے تب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سانپ کیا ہوتا ہے. یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ لاٹھی کو مارو، زمین پر مارے تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا اور بھاگنے لگے. سانپ کے بارے میں تو پہلے سنے تھے، لیکن آنکھ سے دیکھا تو بھاگنے لگے. تو میرے بھائیوں، ایک انسان اگر کوئی چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے. تو ایک انسان جب برزخی زندگی کو دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا. ثم کل سوف تعلمون کل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پھر تم جہنم کو بھی دیکھو گے، یعنی تمہیں جہنم کے اندر تمہارا فیصلہ ہوگا، جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا، دیکھو گے تم اسے. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آخر میں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمہیں جو یہ نعمتیں دی ہیں، مال، دولت، صحت، تندرستی، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اس آنکھ کے بارے میں، اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے، مشہور حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب دے. اس میں پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں عمر عطا کیا، اتنی لمبی چوڑی عمر عطا کی، تم نے اس کو کس چیز میں استعمال کیا؟ ان عمری فیما افنا. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، ان شبابی فیما بلا. جوانی دی، صحت دیا، تندرستی دیا، اس کا استعمال کس چیز میں کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اسی طریقے سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا، مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور 5واں سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ تمہارے پاس علم آیا، تم نے اس کے مطابق عمل کیا. کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو، اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن تم سے اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں آنکھ دیا، ہم نے تمہیں ہاتھ دیا، ہم نے تمہیں زبان دی، ان ساری چیزوں کا تم نے استعمال کہاں کیا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو میرے بھائیو، یہ مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے سورۃ تکاثر کی رکھی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مخلص بنائے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل